نبی میں مست ہیں، ارض و فلک الگ الگ پائی ہے در سے آپ کے، سب نے چمک الگ الگ۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ صابر یعنی صبر سے کام لینے والے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو، قرآن کی آیت ہے۔ پھر خاشع دل میں خوف رکھنے والے، ڈرنے والے، خشیت دل میں پیدا ہو جن کے ہوتی ہے۔ مخیر خیرات کرنے والے، اور خیرات کس کو کہتے ہیں آج یہ بھی بتا دوں، خیرات کہتے ہیں کس کو؟ خیر سے ہے، بھلائی کو کہتے ہیں۔ مخیر جو بھلائی کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، مال کی صورت میں ہو مال کی صورت میں، اسباب کی صورت میں اسباب کی صورت میں، اقوال کی صورت ہو اقوال کی صورت میں۔ بہت سے لوگ تو اپنا علم بھی چھپا کے رکھتے ہیں نا، نہیں آگے نہیں بتاؤ، ایسا ہے دیکھیں میں نے ایسے لوگ کہ اگر یہ پتہ لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسا پہلے ہو رہا تھا ویسے تب بھی ہوگا، اور اگر تم پڑھاؤ گے تو اللہ تمہیں بھی بلند کرے گا، اور سینے میں رکھو گے تو بس تم بھی رہ جاؤ گے اندر ہی۔ پابند سوم کہتے ہیں روزے کو، یعنی اچھا روزہ کیوں؟ روزے کے اندر پوری ایک ہسٹری موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صوم کی یہ ہے کہ یعنی اللہ کا خوف تمہارے دل میں پیدا ہو۔ روزے کی حالت میں یہی ہوتا ہے نا، حلال کام بھی چھوڑ دیتا ہے نا، تو اس پریکٹس کے لیے یہ کام کروایا گیا۔ اچھا، شرمگاہوں کی محافظ، شرمگاہ کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے تم اپنی دو چیزوں کی، ایمان کے ساتھ دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایک دانتوں کے بیچ میں ایک ٹانگوں کے بیچ میں، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ زبان سے آدمی بہت بڑی بڑی باتیں بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، اور عملی ٹانگوں کے درمیان سے کرتا ہے، تو اس کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور تسبیح و تحلیل کے غربیدہ، تسبیح کیا؟ حمد بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، چاہے وہ سبحان اللہ کے ذریعے ہو، الحمدللہ کے ذریعے ہو، اللہ اکبر کے ذریعے ہو، ماشاء اللہ کے ذریعے ہو، اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ کے ذریعے ہو، وہ اللہ سے انعام مغفرت اور اجر عظیم پائیں گے۔ ایمان مغفرت کے اندر سب کچھ بنا ہے، جس کی بخشش ہو جاتی ہے انعام بھی اسی کو ملتا ہے، جس سے سیٹ راضی ہو جاتا ہے بونس اسی کو ملتا ہے، جس سے سیٹ ناراض ہوتا ہے، یہ تو مثال بتا رہا ہوں نا، جس سے سیٹ ناراض ہوتا ہے اس کو کہتا ہے نکالی دو، اس کو دو، اس کو بونس میں اس کی تنخواہ کاٹ لو، کم کر لو۔ جب رب کو راضی کرو گے تو مغفرت کا انعام ملے گا، اور مغفرت کا انعام جنت، وہ جنت سے بڑھ کر ایک چیز بتا دوں آپ کو، رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ، مومنین رب تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن کی صورت کے اعتبار سے۔ حیات اقوام یعنی اقوام، قوموں کی زندگی، قوم کی جمع اقوام، قوموں کی زندگی کا انحصار نہ تو دولت پر ہے، یہ سن لو، نہ دولت پر ہے، نہ فراوانی لشکر پر ہے۔
کتنا بڑا لشکر تھا فرعون کا، کتنا بڑا لشکر تھا نمرود کا، کتنا بڑا لشکر تھا چنگیز خان کا، کتنا بڑا ہلاکو خان کا تھا نا، اور بھی دیگر بہت سارے گزرے، آج کہاں ہیں؟ جب بھی یاد کیے جاتے ہیں، کوئی بھی یاد کرتا ہے برے الفاظ میں یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ سورج کی مخالفت میں نہیں، سورج کی سمت میں چل رہے تھے کہ یہ سب میرا ہو جائے، تو کبھی بھی سائے کو نہیں پکڑا سکتے، کتنا بڑا بھی لشکر لے آؤ۔ تو نہ فراوانی لشکر اور نہ کثرت علوم و فنون، کیونکہ جب تک علم کے ساتھ علم نہ ہو تو وہ علم دیوار پہ مارنے کے برابر ہے، کیونکہ جب بردباری کے ساتھ وہ علم ہوگا تو اس کو استعمال کر سکے گا، لیکن اگر بردباری کے تو وہ ایسی کھڑی لکڑی کی طرح ہوگا، ٹک سے ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر علم ہوگا، اور جو جتنے بھی علماء کرام حلیم ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اگر ان سے کوئی سوال کرو تو اس کے ساتھ کئی سوالات وہ کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھک سے اٹھا کے جا، پتہ چلا توڑ کے رکھ دیا سارا سسٹم، بلکہ اس کا تعلق ایک آسمانی چمک سے ہے۔ آسمانی چمک تو ہماری طرف آئی ہے ہدایت کے لیے، جو عزم، حسن اور عظمت کی صورت میں نمودار ہوگا۔ یقیناً قومیں جبھی ترقی کرتی ہیں جب ان کا عزم پکا ہو، ارادے پکے ہوں، اور پھر ان ارادوں میں حسن پیدا ہو جائے۔ حسن ارادوں میں کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جتنے لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں وہ سب آپ کے بالکل اس نقطے پر متفق ہو جائیں، جس نقطے کو، جس عزم کو آپ لے کر چلیں، تو پھر وہ عظمت کی صورت، عظمت بڑائی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس میں نمودار ہوتا ہے۔ اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے جس پر بات شروع کی تھی؟ اسی کا دوسرا نام روحانیت ہے میرے بھائی۔ اتنا سب کچھ جو بیان کیا، اس کا دوسرا نام روحانیت ہے۔ اب لوگ بابوں میں روحانیت تلاش کر رہے ہیں، بڑا روحانی ہے یار، فیشل کرا کے آ گیا، زبردست مسکارا وہ لگا کے، چمک لگا کے آ گیا، لائٹ بھی گلیمنگ پڑ رہی ہے، گلیٹر سا چہرہ چمک رہا، بڑی روحانیت نظر آ رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایسا ہوتا ہے نا بھائی، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑی روحانیت۔ جب نکلنے لگے صاحب وہاں سے، کوئی سامنے آ گیا، ہاتھ ہٹو، کہاں ہے روحانیت بھائی؟ روحانیت تو اس چیز کا درس نہیں دیتی، سامنے والے کو انسان ہی نہیں سمجھا، کس بات کی روحانیت؟ مسکارے کی ہے یا وہ فیس پالش کی ہے، نام سارے جانتا ہوں میں۔ تو یہی چیز بڑائی اور بگاڑ ہے، سمجھ رہے ہو میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو اسی کا دوسرا نام روحانیت ہے۔ زوال پذیر اقوام، اس وقت مسلمان زوال کا شکار ہیں، اس وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ سمجھ لو اس بات کو، جہاں تک بھی میری آواز اس ڈیوائس کے ذریعے پہنچے یا آپ لوگوں کی ذریعے پہنچے، اس کو پہنچاؤ۔ زوال پذیر اقوام مادیت سے رشتہ جوڑ کر دوزخ کی طاقت سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان ہے نا دوزخ، اس سے مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادیت پرستی کا دور ہے، یعنی دولت کا، دولت کے آگے سب کچھ، کہتے ہیں نا منی ہیز نو فلیگ، منی ہیز نو کنٹری، پیسے کا کوئی پرچم نہیں ہوتا، پیسے کا کوئی ملک نہیں ہوتا۔ اسی چکر میں آج لوگ خوار ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو زوال پذیر اقوام مادیت سے رشتہ جوڑ کر شیطانی قوتوں کی طرف ہو جاتی ہیں اور روح کی طاقت سے غافل ہو جاتی ہیں۔ کون سی طاقت؟ جو ابھی روح کی میں نے بتائی ہے، اس سے غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مٹ جاتی ہیں۔ ورنہ دیکھ لو سمود کو، عاد کو، یہ قومیں گزری ہیں نا، کہاں ہے آج؟ منگولوں کو دیکھ لو کہاں ہے آج، چنگیزیوں کو دیکھ لو کہاں ہے آج۔ نہ ان کا طریقہ کار رہا، نہ وہ لوگ رہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے
کہ سب کو ختم کر کے ان کی جگہ نئی قوم پیدا کر دیں. کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. یہ تو اس کی مہربانی کی اس نے محبوب اپنا دے دیا. اور فرمایا بھی ہے کہ جب تک آپ ان میں ہیں تو ان پر عذاب نہیں آئے گا, ان پر عذاب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. بات دراصل یہ ہے مذہب کیا ہے. مذہب کا تعلق تہذیب سے. میں یوں سمجھا رہا ہوں کہ اس عصر دورہ میں سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. تو کیا مذہب میں انجماد ہے, یعنی اگر کوئی مذہب آدمی اختیار کر لیتا ہے تو کیا وہ ساکت ہو جاتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا؟ آج کل یہی ہو گیا نا, لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یار ہم تو دنیا میں ترقی کر ہی نہیں سکتے. ایسے ہی ہو گیا نا کہ اگر ہم ان قاعدے قانون کو مانیں گے تو انجماد کا شکار ہو جائیں گے, یعنی جم جائیں گے. جمادی اسی سے, اگلا مہینہ جمادی الاولیٰ کا آئے گا. جم نہیں سکے جماعت, روح جمادی بھی جمادی ڈالی جاتی ہے, بتایا تھا نا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یعنی ترقی اور تغیر اور حرکت کا نام, یعنی ماڈرن مسلمانوں کا عام خیال ہے. ماڈرن سے مراد لبرل, جو لبرٹی کے قائل ہیں کہ کسی قسم کی کوئی قید پسند ہی نہیں, لبرل کہلاتے ہیں. ماڈرن نہیں, لبرل مسلمان. خیال یہ ہے کہ ترقی تغیر اور حرکت کا نام ہے. جیسے کہتے ہیں حرکت میں برکت لوگ کہتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں اس کا نام ہے. اور مذہب تغیر کو گوارا نہیں کرتا. مذہب تغیر کو گوارا نہیں کرتا. یہ ایک منطقیانہ فریب, دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو, اور اس طرح سے کر کے ناجائز چیزوں کو اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں. آج کل جیسے سود بہت عام ہو گیا. ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور سود کے متعلق پوچھا کہ لینا جائز ہے. ابھی 4-5 دن پہلے کیا, جاپان سے آئے وہ, میں نہیں جانتا, میں ملا نہیں ہوں کبھی. میں نے کہا آپ کو نمبر کس نے دیا؟ کہنا بورڈ سے پڑھا ہے باہر. تو میں نے پوچھا ان سے, ان کی تفصیلی ان سے بات ہوئی, تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی علماء کرام تو اس کو کہتے ہیں, اور اس معاشرے میں یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم میں ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین اسلام پیش کیا تو کفار مکہ بھی بفر گئے. یہ حل نہیں ہے جو اس وقت تلاش کیا جا رہا ہے. کفار مکہ بفر گئے, اور پھر جب دیکھا کہ بھائی یہ بہت ہی زور دے رہے ہیں تو کہا ایسا ہے کہ 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں اور 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لو. تو اللہ کی طرف سے سورہ کافرون نازل ہو گئی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اصل میں عبادت سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس سے مراد پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اب جتنی بھی باطل چیزیں ہیں یعنی اللہ کے قانون کے خلاف ہیں ان سب کا انکار کرنا, کسی بھی صورت میں ہو, چاہے پریکٹیکلی ہو, چاہے قولاً ہو, چاہے رائٹنگ میں ہو, ہر صورت میں. اب آپ یہ کہو کہ یار یہ تو دنیا میں سسٹم رائج ہے, تو جنہوں نے رائج کیا ہے ان کا نظام بھی تو چل رہا ہے, تم اپنا رائج کرو تو دیکھو ان کا فیل ہوتا ہے نہیں ہوتا. تم تو اس کو اڈاپٹ کیے چلے جا رہے ہو, ایک وہ نکالے چلے جا رہے ہو. تو یہ تو بگاڑ کا راستہ ہے, یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے. تو اسی وجہ اس بات یاد آ گئی مجھے, صداقت ہمیشہ. اب یہاں سنو, دیکھو بہت زبردست بات. تو منطقینہ فریب دیتے ہیں کہ مذہب میں تغیر نہیں ہے, گوارا نہیں ہے. اچھا یہ بتاؤ یونیورسل ٹروتھ کیا ہے؟ صداقت عامہ کیا؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے, صداقت عامہ ہے نا, اس میں تغیر ہو سکتا ہے, کبھی ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا نا. دا گاڈ از اومنی پریزنٹ. یہ کیا ہے؟ یونیورسل ٹروتھ, صداقت عامہ ہے, اس میں تغیر ہو سکتا ہے. تو یہی تو مذہب بتاتا ہے کہ سچائی اور حقیقت میں تغیر نہیں ہوتا, وہ اپنی جگہ فکس ہے.
سچائی میں کبھی تغیر ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت یوں کر کے کہہ دوں یہی تو بگاڑ پیدا کرنے کا سبب ہے کہ سچائی کو تبدیل کر دیا جائے. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا, مجھے بہت پسند ہے ان کا یہ شعر, اور حقیقت بھی ہے کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو گئی. حقیقت روایات میں کھو گئی, یہ امت خرافات میں کھو گئی. تو اصل چیز سمجھنے کی کوشش کرو لوگوں. ہدایت تو اللہ کی طرف سے آ چکی, اب نہیں آنی ہے, اسی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ پلس کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, کبھی وہ ملٹی پلائی نہ کر دے, لیکن اگر ملٹی پلائی بھی کرو گے تو یہی آئے گا اس کا جواب. 2 + 2 = 4. 2 × 2 = 4. یہ سچائی ہے, صداقت ہے. تو اس میں تغیر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی میں تغیر لانا چاہتے ہو ترقی کے لیے تو پھر تو یہ بھی 22 ہونے چاہیے تھا. کیوں نہیں ہے؟ اس پوری کائنات کا نظام کیلکولیشن پر ہے, میتھمیٹکس پر ہے, اگر سمجھنے والا ہو. اور اسی کا حساب لیا جائے گا. جو حساب پوچھا جائے گا نا, اسی کا پوچھا جائے گا, میراث کا پوچھا جائے گا. کبھی میراث پر بیان کریں گے تو پھر تفصیل سے بیان کریں گے کہ ہے کیا میراث, کس کی میراث کیا ہوتی ہے, انسان کو کیسے راہ ملتی ہے. بہرحال تو ہر زمانے میں 2 اور 2 4 ہی رہے ہیں بھائی. پھر کس قسم کا تغیر ان لوگوں میں ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل سنیں. تغیر کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ تغیر ان لوگوں میں ہوتا ہے جو صداقت کی طرف بڑھتے ہیں. عصر رواں میں ریاضی اور طبیعیات کے ماہرین کا کائناتی صداقتوں کی تلاش کر رہے ہیں, ڈھونڈ رہے ہیں نا. پوری سائنٹسٹ جو ہیں پوری دنیا میں صداقت ڈھونڈ رہے ہیں نا, اور اسلام کے مطابق ثابت ہو جاتی ہے وہ کہ یار یہ تو 1450 سال پہلے کہہ دی گئی تھی. ایسا ہی ہے یہ. حرکت اس چیز میں ہے نہیں, حرکت ان کی فکر, عمل اور نتائج میں ہے. تغیر اس میں نہیں ہوتا. تغیر جو ہوتا ہے بنیاد میں نہیں ہوتا کبھی بھی. بنیاد تو اپنی جگہ, اس بنیاد کی بنیاد پر جو چیز تلاش کر رہے ہیں اس تلاش کرنے کے طریقے میں تغیر ہوتا ہے. اللہ اکبر. نہ کہ صداقتوں میں تغیر ہو. اسلام بھی ایک صداقت ہے. ناقابل تغیر تبدیلی ان لوگوں میں آئے گی جو اسلام کی طرف بڑھیں گے. کیسے بڑھیں گے؟ جھنڈا لے کر, ڈنڈا لے کر, جبہ پہن کر, چوگا پہن کر, چولا پہن کر, اونچی اونچی ٹوپیاں لگا کر. کیسے بڑھیں گے؟ ایسے بڑھیں گے. ایسے بڑھیں گے تو کبھی بھی ترقی نہیں کریں گے. جیب میں تو ترقی ہو جائے گی, دین میں ترقی نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھو. گھر تو 1 سے 2 ہو جائیں گے, 2 سے 4 ہو جائیں گے, پوری گلی بھی ہو سکتی ہے, لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ مجھے اس کی بتاتا ہوں. میں ابھی بتاتا ہوں, تھوڑی دیر لگے گی انشاءاللہ. اللہ اکبر. اصل میں جو اسلام کی طرف بڑھیں گے ان کا یہ سفر پستی سے بلندی کی طرف لے جائے گا. جہالت سے علم اور ذوق سے قوت اور کثافت سے لطافت اور اندھیرے سے نور کی طرف لے جائے گا. اب جو میں نے کہا تھا ابھی بتاتا ہوں. سنو, سورہ بقرہ آیت نمبر 257. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے, اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. آج دوسرے انداز میں بتا رہا ہوں, یہ بھی صحیح ہے
پہلے دوسرے انداز میں بتایا وہ بھی صحیح تھا، اس سے پہلے ایک اور انداز میں بتایا وہ بھی صحیح تھا. جیسا موقع ہوتا ہے اس اعتبار سے سمجھایا جاتا ہے. تو اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا مدد کرتا ہے. اب اگر اسے ماننے کے اعتبار سے لو تو دوست ہی تو دوست کی مدد کرتا ہے، دشمن تھوڑی آتا ہے مدد کرنے کے لیے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جس پر چل کر وہ سیدھی راہ اختیار کر لیتے ہیں اور ٹکراتے نہیں ہیں کہیں بھی. نور کی طرف لے جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے روشنی کی مثال دی تھی، اگر روشنی گل کر دی جائے تو سب بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں گے. اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے، اور جب ہم روشنی کر دیتے ہیں تو وہ چلنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی روشنی چھین لی جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی، اس کا مفہوم ہے. الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو.